بہت دھیان سے سننا ہے آج انشاءاللہ. آج ہم پڑھیں گے رمضان کے بارے میں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں، اوکے، ریچوز آف رمضان. اوکے سو آج ہم حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رمضان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں تھوڑا سا انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. حدیث نمبر 1. کلیئر نظر آ رہا ہے سب کو؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ Yes. Salman radiallahu anhu reports, on the last day of Shaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addressed us and said, O people, there comes over you now a great month, a most blessed month in which lies a night more greater in virtues than 1,000 months. Okay, dhyan se sunna Aisha Fatima. In the end, I will ask question. Okay, मैं आखिर में questions करूँगी. It is a month in which Allah has made fasting compulsory by day and has made sunnah the Taraweeh the night. Whoever intend drawing near to Allah by performing any righteous deed, for such person shall be the reward like the one who had performed the first in any other time. And whoever performed the first shall be blessed with the reward of 70 firsts in any other time. سلمان رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ لاسٹ ڈے جب تھا شعبان کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بلیسڈ مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے. اس کے اندر جو راتیں آ رہی ہیں ان راتوں کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کرنے کے برابر ہے. اب جو مہینہ آ رہا ہے اس میں اللہ نے فرض کو جو ہے وہ کمپلسری کہہ دیا ہے کہ آپ کو لازمی روزے رکھنا ہے، اور تراویح کو سننا بتا دیا ہے کہ سنت ہے، ادا ضرور کرنا ہے. جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ اللہ کی اس بات کو ضرور مانیں گے، دن میں روزے رکھیں گے، رات میں تراویح پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر عبادت، ہر فرض عبادت کا ثواب جو ہے ان دنوں میں بڑھا کر 70 ٹائم زیادہ کر دیا. یعنی عام دنوں میں جو ثواب ہمیں ملتا ہے ایک نماز پڑھنے پر، اگر ایک ثواب ملتا ہے تو رمضان میں وہی فرض نماز پڑھنے پر ہمیں 70 ٹائم ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا سیکنڈ پیرا عائشہ آپ ریڈ کیجئے. This is indeed the month of patience and the reward for true patience is Jannah. It is the month of sympathy and one's fellowmen. It is a month wherein the true believers is increased. Whosoever feeds another who fasted, in order to break the fast at sunset for the feeder, there shall be forgiveness of sins and emancipated from the fire of Jannah, and for such feeder shall be the same reward as the one who fasted, without that person's reward being decreased in the least. اوکے، یہ من جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس من کو صبر کا مہینہ کہا ہے. ٹھیک ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ جو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ جنت سے دیتے ہیں. یعنی اس شخص کو اللہ جنت عطا کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنا گروسری خریدنے کے لیے اس سے مدد کرنا ہے، کسی کے عید کے کپڑے بنانا ہے، کسی کا کوئی اور کام جو ہے وہ اگر اٹکا ہوا ہے تو اس کی مدد کر دینا، یعنی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے میں انسان کا رزق بہت بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق بڑھانے کے علاوہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس مہینے میں کسی کو کھلاتے ہیں، کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، افطاری کے ٹائم پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی سیم ریوارڈ اس کو دیتے ہیں بندے کو جو جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے، اس نے سارے دن جو عبادت کی ہوتی ہے، آپ کو بھی وہی ثواب ملتا ہے، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا بھی انشاءاللہ دھیان رکھنا ہے. We said, O Messenger of Allah, not all of us possesses the means whereby we can give the fasting person to break his fast. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, Allah grant the same reward to the one who gives a fasting person to break the fast, and a merry date, and or a drink of water or a sip of milk. So کیا ہوتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کمپلین کرتے ہیں، صحابہ اکرام ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کھانا افورڈ کر سکیں، کسی کو افطاری کروا سکیں، تو کیا ہمیں یہ ریوارڈ نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں کہ افطاری کرانے کا بہت ریوارڈ ہے، اور جب صحابہ اس طرح سے بولتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ افطاری میں کوئی بہت زیادہ چیزیں کھلانا ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی کو ایک گلاس دودھ کا پلا دیا، ایک گلاس پانی کا پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، یا پھر ایک کھجور بھی کھلا دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی سیم ثواب آپ کو دے گا جو ایک روزے دار کا افطار کرانے کا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو افطاری میں بلا کے 8-10 چیزیں بنائیں گے اور کھلائیں گے تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. اس کو ایک کھجور بھی اگر آپ دے دیتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں افطاریاں بانٹتے رہنا چاہیے، ان کو بلا کے کھلانا چاہیے، لیکن اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ افطاری بنانے میں سارا دن لگے ہوئے ہیں یہ سوچ کے کہ ثواب ملے گا، اور اس میں آپ کی فرض نماز جا رہی ہے، ظہر چھوٹ گئی، اثر چھوٹ گئی. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا ہے. یا مغرب اتنا تھک گئے کہ پڑھ نہیں رہے، یا تراویح ادا نہیں کر رہے، اتنا تھک گئے ہیں تراویح ہی ادا ہی نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے بالکل بھی، لیکن خیال بھی رکھنا ہے. تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ افطاری کی چھوٹی سی پلیٹ بنا کے 2-3 چیزیں رکھ کے آپ نے کسی کے پاس بھجوا دی. ٹھیک ہے؟ کھلانا ہی مقصد ہے نا، تو آپ نے کسی کے پاس بھجوا دی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ السلام رمضان علیکم میں ٹیچر. گیدرنگ بہت کم ہو، رمضان میں ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ کم ہو، زیادہ وقت عبادت میں گزرے، زیادہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں گزرے، پکانے میں، کچن میں، چیزوں کے اندر تھکانا اپنے آپ کو، پھر اس کی وجہ سے تراویح کو چھوڑ دینا، صحیح سے ادا نہیں کرنا، یا پھر اگر تراویح ادا کرنے گئے وہاں لوگوں سے مل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ ذہن اللہ کی عبادت کی جگہ لوگوں سے ملنے میں ہے، یہ سب چیزیں بھی روزے کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اوکے عائشہ آپ پڑھیے بیٹا آگے. This is the month, the first of which brings Allah's mercy, the middle of which brings His forgiveness, and the last of which brings emancipated from the fire of Jahannam. یہ من جو ہے نا، شروع میں، درمیان میں اللہ سے بلیسنگز مانگنے کا ہے. ٹھیک ہے؟ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے جتنے گناہ ہو گئے تھے ان کو بھی معاف کر دے، مجھے آگے بھی گناہ سے بچا کے رکھنا. لیکن جو آخری کا مہینہ ہوتا ہے نا، رمضان کے آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ دعا کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ مجھے آگ سے آزاد کر دے، مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے، مجھے ہیل فائر میں جانے سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا مجھے. ٹھیک ہے؟ آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ دعا مانگنی تھی، کیونکہ اب رمضان ختم ہو رہے ہیں. جب رمضان ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ کی ہوپ بھی ختم ہو گئی نا کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے مجھے جہنم میں مت بھیجیے، مجھے جنت میں بھیجیے. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آخری کے دنوں میں ہم اللہ سے جہنم سے نجات مانگے، جہنم سے آزادی مانگے. ٹھیک ہے؟ اوکے، نیکسٹ لائن پڑھیے. عائشہ. Whosoever lessens the burden of his servants in this month, Allah will forgive him and free him from the fire of Jahannam. جو بھی اپنا اگر آپ کے گھر کوئی کام کرنے کے لیے آ رہا ہے نا، جیسے آپ کے گھر کوئی میڈ آ رہی ہے کام کرنے کے لیے، یا آپ نے کوئی سرونٹس رکھے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے رمضان میں کہ اپنا بھی برڈن اس کے اوپر ڈال دیا کہ بھائی میرا تو روزہ ہے تو اب میرا یہ کام بھی تم کر کے دو، وہ کام بھی تم کر کے دو. بلکہ اچھا مسلمان کون ہے جو اپنے سرونٹس کے اوپر سے، اپنے
سب آرڈینیٹس کے اوپر سے اپنے جو جن سے آپ کام لیتے ہیں ان سے لیسن کر دیں، کم کر دیں، ان کا کام کم کر دیں، اللہ کہ ان کا کام رمضان میں بڑھا دیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے آزادی بھی دیتے ہیں اور اللہ معاف بھی فرماتے ہیں. تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ معاف کریں گے اور جہنم سے آزادی دیں گے، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو افطاری کروائیں گے اس سے بھی اللہ ہمارے گناہ معاف کریں گے اور ہمیں جہنم سے آزادی دیں گے. اور اگر ہمارے پاس کوئی سرونٹ ہے، کوئی کام کرنے والا، ایون آپ کے اپنے چھوٹے سبلنگس ہیں، تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے یا گھر کے لوگوں سے اپنے کام مت کروائیے، ان کے کام کر کے دیجیے اور یہ سوچ کے کر کے دیجیے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، میرے گناہ معاف کرے گا اور مجھے جہنم سے بچائے گا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے کام کر کے دینا چاہیے، ان کے اوپر سے برڈن کو کم کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ کام نہیں دینا چاہیے رمضان کے دنوں میں. کیونکہ وہ عبادت میں اپنا زیادہ سارا ٹائم لگائیں، وہ کام کر کے تھک جائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے، پھر وہ بھی تھک جائیں گے نا. تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے کام میں آسانی کریں. اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پکا کے دیتے ہیں، کام کرتے ہیں گھر کا، تو ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دینا چاہیے، ان کے کام کم کر دینے چاہیے تاکہ وہ زیادہ ٹائم عبادت میں لگائیں. ٹھیک ہے، ان سے کہیں کہ ہم آپ کے کاموں کو اس سے کم کریں تاکہ آپ زیادہ ٹائم اپنا عبادت میں لگا سکیں اور اللہ ہم سے بھی راضی رہے، خوش رہے. ٹھیک ہے، اوکے عائشہ آگے پڑھیے بیٹا. And in this month, 4 things you should continue to perform in great numbers, 2 of which shall be to please your Lord, while the other 2 shall be those without which you cannot do. Those which shall be to please your Lord are that you should in great quantity bear witness that there is no deity to worship except Allah, and make much istighfar. Recite the kalima tayyiba la ilaha illallah. And make much istighfar. Beg Allah's forgiveness with. As for those without which you cannot do, you should beg of Allah entrance into paradise and ask refuge in Him from Jannah. 4 چیزوں کا رمضان میں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی دماغ میں اچھے سے بٹھا لیجیے، ذہن میں اچھے سے بٹھائیے کہ 4 چیزوں کا رمضان میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو کلمہ طیبہ کی پابندی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دوسرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا خالی استغفر اللہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ٹھیک ہے، استغفار کا مطلب اللہ سے معافی مانگنا، کلمے کا مطلب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا کہ اللہ ایک ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ 2 کام تو رمضان میں کثرت سے کرنے چاہیے، بہت ساری تسبیحیں اس کی روزانہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے جنت میں جانے کی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے لیے جنت کو کھول دے، جنت میں جانا میرے لیے آسان فرما دیجیے. اور دوسرا، اللہ مجھے آگ سے جہنم سے بچا کے رکھیے. ٹھیک ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرنا، جنت میں جانے کی دعا کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا، یہ 4 کام رمضان میں لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو عادت بنا سکتے ہیں کہ ایک تسبیح صبح پڑھ لی لا الہ الا اللہ کی، ایک شام میں پڑھ لی اذکار کی طرح، پھر ایک استغفار کی صبح پڑھی، ایک شام میں پڑھ لی. اسی طرح جنت کے لیے اللہ سے مانگا دعا بھی، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک من النار، یا اعوذ بک من النار، اتنا بھی بول سکتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنہ، او اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اعوذ بک من النار، اور جہنم سے آگ سے پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اتنی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر چاہیں تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ آسان کر دے اور میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہوں، ایسے بھی بول سکتے ہیں. یا پھر اللہم انی اسألک الجنہ، وہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اعوذ بک من النار، اور میں آگ سے آزادی چاہتا ہوں. تو کیا آپ کو پتہ چل گیا
آپ کو پتہ چل گیا کہ رمضان آتے ہی آپ نے کلمے کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی پابندی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے جنت اور جہنم کی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیجیے اور جہنم سے مجھے بچا لیجیے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. عائشہ. And whoever gave a person who passes water to drink, Allah shall grant that giver to drink from my fountain, such a drink whereafter that person shall never again feel thirsty until he enters Jannah. ایک بات تو اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں، جس نے روزہ رکھا ہوا اس کو اگر آپ افطار کروا کے پانی پلاتے ہیں افطار کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے پانی پلانے پہ اتنا خوش ہوگا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا کہ آپ کوثر سے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں بنایا ہے ریور کوثر، وہاں سے آپ کو پانی پلوائے گا. اور وہاں کا پانی ہم کیا پڑھ چکے ہیں، ایسا ہے کہ وہ پینے کے بعد جنت میں جانے تک انسان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. وہاں ہر کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا لیکن آپ کو پیاس نہیں لگے گی. اور یہ ریوارڈ اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دنیا میں ایک روزے دار کو پانی پلایا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب حدیث نمبر 2 شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یس عائشہ پڑھیے بیٹا. Abu Huraira relates. Huraira relates that Rasulullah said, "My ummah was given 5 things for Ramadan, which was not given to anyone except for them. For them, the smell from the mouth of a fasting person is more sweeter to Allah than a fragrant smell of musk. On their behalf, the fish in the sea seek forgiveness for the fasting persons until they break their fast. Allah prepares and decorates a special garden in Jannah every day and then says, the time is near when faithful servants shall cast aside the great trials of the world and come to you. In this month, the evil-minded Sultan is chained so as not to reach onto those evils to which they normally reach during other months besides Ramadan. On the last night of Ramadan, they are forgiven the Sahaban Radiallahu anhu. Thereupon Inquired, inquire, O Messenger of Allah, is that last night Laylatul Qadr? Rasulullah replied, no, but it is only right that a servant should be given his reward on having completed his service. okay. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ میری امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو میرے سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ کسی بھی دوسرے پروفٹ کے زمانے میں، کسی پیغمبر کے زمانے میں. صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص رحم و کرم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی جس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو انسان کے جب روزہ رکھتا ہے تو منہ سے جو بدبو آتی ہے، کیونکہ اس کا اسٹمک خالی ہوتا ہے، اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے رمضان کے دنوں میں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مجھے یہ جو بدبو ہے یہ مشک سے زیادہ پسند ہے. مشک ایک بہت مہنگا پرفیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت مہنگی خوشبو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوشبو سے بھی زیادہ مجھے روزے دار کے منہ کی بدبو پسند ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے او تمہارے منہ سے بہت بدبو آ رہی ہے. اگر اس کا روزہ ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کو تو یہ بدبو بہت پسند ہے کہ یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے اور اس کا معدہ خالی ہے اور اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہے وہ میرے لیے آ رہی ہے، میری وجہ سے اتنا یہ برداشت کر رہا ہے. تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، بندہ بہت خوش ہوتے ہیں.
اور دوسرا جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے نوازا وہ یہ نوازا کہ جب رات میں ہم سحری کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اب ہم پورا دن کا روزہ رکھیں گے، اسی وقت سمندر میں جتنی مچھلیاں سوچے کتنے سمندر ہیں پوری دنیا میں، کتنی مچھلیاں ہیں اس کے اندر، ایک ایک مچھلی آپ کی مغفرت کی دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اللہ اس شخص نے جس نے روزہ رکھا افطاری تک اس کے تمام گناہوں کو میں معاف کرنے کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ تو مچھلیاں جو ہے وہ آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ سے دعا کرتی رہتی ہیں سارا دن کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر، اس پہ بخشش کر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کتنی کتنی سوچیں فشز ہیں پانی کے اندر، سمندر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ سب آپ کے افطار ہونے تک آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ نمبر 2 ہو گیا یہ۔ نمبر 3، اللہ جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں جنت کو، اور ہر روز ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو میں اس کے لیے یہاں جنت کو سجا رہا ہوں، جب وہ میرے پاس آئے گا تو دیکھے گا کہ میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے کتنا خوبصورت سجا دیا میرے لیے جنت کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایوری ڈے جنت کو سجاتے ہیں ہمارے لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے دار کے لیے سجاتے ہیں خاص طور پہ۔ جیسے ہمارے گھر میں اگر ہم برتھ ڈے کریں اور ہم ڈیکوریٹ کریں، آپ کہیں باہر سے آؤ، آپ کو سرپرائز ملے، آپ کا گھر ڈیکوریٹ ہوا ہے، کوئی آپ کے لیے کیک لایا ہے، تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا نا، میں کتنا اسپیشل ہو گیا آج، یہ تو میرے لیے کیک آیا ہے، میرے لیے ڈیکوریشن ہوئی ہے، آپ کو اسپیشل ہوگا نا فیل کہ او آج تو یہ سب کچھ میرے لیے، اتنے سارے فیملی ممبر ہیں مگر یہ سب میرے لیے ہے نا، اسپیشل فیل ہوگا نا۔ ایسے ہی جنت میں اسپیشل فیل ہوگا جب ہم ڈیکوریشن دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتائیں گے کہ یہ صرف تمہارے لیے ہے کیونکہ تم نے روزہ رکھا تھا تو میں نے خاص طور پہ تمہارے لیے جنت کو سجایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت خوشی خوشی روزہ رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں یہاں روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے لیے یہاں پہ ڈیکوریشن کر رہے ہیں، تو پھر وہ ڈیکوریشن ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھو تم نے جنت دنیا میں روزہ جو رکھا تھا نا، دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا اچھا جنت کو سجایا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ایک دن نہیں سجاتے، ہر روز ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیا نیا اس کے اندر کچھ چیزیں لگا کے اس کو سجاتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کسی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ نعمت نہیں عطا کی جو ہماری امت کو عطا کی، اور کیا ہے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو چین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام دنوں میں تو شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے نا، لیکن رمضان شروع ہوتے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ شیطان کو چین کرو، چین زنجیر ڈالو اور اس کو پھینک دو پانی کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چین کر کے پانی میں پھینک دیتے ہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سوتے ہیں تو سوتے ہی رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے چلے جاتے ہیں، ہم ہم کوئی اور اگر ایسے گناہ کے اندر ہے تو وہ کرتے ہی چلے جاتے، کیوں کرتے پھر ہم رمضان میں گناہ؟ سوال یہ آتا ہے نا ذہن میں کہ اگر شیطان ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں، ہم غیبت کیوں کرتے ہیں، ہم باتیں کر کے اس چیز کی برائیاں کیوں کرتے ہیں رمضان میں، دوسرے اور ایسے کام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ 11 مہینے ہم اتنے عادی ہو گئے ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے کہ اس وقت شیطان تو نہیں ہوتا لیکن ہمارا نفس، شیطان اتنا ٹرین کر چکا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، اور کیونکہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان میں شیطان تو نہیں ہوتا لیکن ہمیں اپنے نفس سے فائٹ کرنا ہوتا ہے، ہمارا جو نفس ہے نا وہ ہمیں اچھا اور برا دونوں سے سب بتا رہا ہوتا ہے، اور برے کی طرف ہمارا دماغ بار بار لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ عام دنوں میں تو شیطان اور نفس دونوں مل کے آپ کو بہکا رہے ہوتے ہیں، دونوں مل کے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر صرف اور صرف آپ کا نفس ہوتا ہے جو آپ کو غلط کام کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے نفس سے بھی فائٹ کرنی ہے، ایک طرف روزہ رکھنا ہے، تراویح ادا کرنی ہے، دوسری طرف آپ نے اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے کہ یہ غلط کام ہے میں نہیں کروں گا، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، میں کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں، کوئی اگر کر رہا ہے آپ کے سامنے آپ نے کہنا ہے میں نے سننا بھی نہیں ہے، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا اپنے روزے کا
کو سنبھالنا ہوتا ہے, اپنے روزے کا اتنا زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. On the last night of Ramadan they are forgiven. Okay. The Sahaba radiallahu an thereupon inquired of Messenger of Allah the last night of Sabi Qadr. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو شب قدر ہے کہ یہ لاسٹ نائٹ کے اندر آتی ہے, اور کیا ہمیں یہ ریوارڈ شب قدر کے دن ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, کیا لاسٹ نائٹ شب قدر ہے؟ وہ پوچھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو جواب دیتے ہیں, نہیں نہیں, یہ تو تمہارے روزے رکھنے کا ثواب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا رمضان ختم ہونے پر تمہیں ادا کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم فالتو میں روزے رکھے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اس کے بدلے میں ایک نوکر کو جس طریقے سے تنخواہ ملتی ہے نا کام کرنے کے بعد, جب آپ کہیں امپلائی ہوتے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کے بعد, ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں, ہمیں اجر دیتے ہیں, ہمیں اس رمضان میں سب کی خدمت کرنے میں, پکانے میں, کھلانے میں, اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں, یعنی کہ روزہ رکھنے میں, فرض کو ادا کرنے میں, ساری چیزوں کی پابندی کرنے میں. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کا ریوارڈ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 3. Ka'b bin Ujra relates Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Come near to the minbar," and we came near to the minbar. When he ascended the first step on the minbar, he said, "Ameen." When they ascended the second step on the minbar, he said, "Ameen." And when he ascended the third step, he said, "Ameen." When he descended, we said, "O Rasulullah, we have heard from you today something which we never heard before." He said, "When I ascend the first step, Jibreel alayhi salam appeared before me and said, woe to him who found the blessed month of Ramadan and let it pass without getting forgiveness." Upon that, I said, Ameen. When I ascended the second step, he said, woe to him before whom the name is mentioned and then does not read Durood Salatun Nabi on you. I replied, Ameen. When I descended the third step, he said, woe unto the person in whose presence both parents or one of them attain old age through failure to serve them is not allowed to enter Jannah. I said, Ameen. تیسری حدیث میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کعب بن عجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ممبر کے قریب آ جاؤ. ممبر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ جمعے کی نماز کے لیے سیڑھی چڑھ کے امام بیٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ممبر کے قریب آ جاؤ, اور سب ممبر کے قریب جمع ہونے لگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا تو کہا آمین, پھر دوسرا قدم رکھا تو کہا آمین, پھر تیسرا قدم رکھا تو کہا آمین. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے رکھتے آمین کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پہلے تو آپ کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا یا سنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو, اگر کوئی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور بغیر عبادت کرے اس کو گزار دیتا ہے, اور اس کو فکر بھی نہیں ہوتی اس بات کی کہ مجھے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں, مجھے اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہ کی فکر کرنی ہے معاف کروانے کی, اور وہ ایسے ہی رمضان کو گزار دیتا ہے اپنی نارمل روٹین کے ساتھ. جاب کر رہا ہے تو جاب ہی کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے, سوتا رہتا ہے تو سوتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے تو کھاتا رہتا ہے. اگر کوئی اپنے رمضان کو اس طرح سے ضائع کرتا ہے اور فکر بھی نہیں کرتا کہ وہ اپنے رمضان میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کے اپنی گناہوں کی معافی مانگے, جو کچھ وہ کر چکا ہے گناہ, یا جو اس کو یاد ہے جو نہیں یاد ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں کلمے کے اندر, یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں, وہ گناہ جو ہمیں یاد نہیں ہیں, وہ گناہ جو ظاہر ہے, وہ گناہ جو باطن ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, جو دکھا کے کیے ہیں, جو اعلان کر کے کیے ہیں, جو اعلان کیے بغیر کی, ہر قسم کے گناہ. ٹھیک ہے. کچھ تو آپ کو پتہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہے اور کچھ نہیں بھی پتہ ہوتے مگر آپ کرتے چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر قسم کے گناہوں کو یاد کر کے, جو یاد نہیں بھی ہیں ان کی بھی اللہ سے معافی مانگے بغیر وہ رمضان کو گزار دے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ تو ہلاک ہو گیا وہ شخص.
اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آمین، یعنی اللہ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں دوسرے ممبر کے اوپر پاؤں رکھا میں نے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، جبرائیل السلام کہہ رہے ہیں جب کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آمین نہ کہے، سوری درود شریف نہ پڑھے، تو اس شخص کی بھی ہلاکت ہے۔ تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اندر جب جیسی ہمیں رمضان کا مہینہ آیا ہمیں فکر میں لگ جانا چاہیے کہ رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسے روٹین کے کام جن کی وجہ سے ہمیں لگے ہمارا رمضان ضائع ہو رہا ہے نہیں کرنا۔ رمضان کے کاموں کو پہلے سے وائنڈ اپ کر کے رکھنا ہے، جو پکانے کے کام ہیں، جو گھر کی صفائی کے کام ہیں، جو عید کی خریداری کے کام ہیں، تاکہ رمضان میں بار بار بازار نہ جانا پڑے۔ رمضان کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں ادھر ادھر ایکسٹرا کام نہیں نکالنا پڑے، اور ایکسٹرا دعوتیں مت رکھیں کوئی بھی، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اور صرف عبادت نہیں کرنا کہ بس نماز پڑھی جا رہے ہوں، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، دعائیں مانگنا ہے بہت زیادہ اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا چیز سمجھ میں آئی ہے؟ دوسری یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا اس سے میڈیم سائز کا درود پڑھ لیں، یا پھر سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ظاہر ہے یہ پوری لانگ درود شریف ہے، تو اب ہر بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ہم درود ابراہیمی ادا نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ آپ پہ سلامتی کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں ان کو درود بھیجنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو بتا دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ تو ہمیں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بہت زیادہ بھیجنا چاہیے، خاص طور پہ جمعے کو اس کی بہت پابندی کرنی چاہیے، کم از کم 1000 دفعہ، تو کم از کم 10 تسبیح تو پڑھنا چاہیے درود شریف کم از کم، اوکے، جمعے کے دن تو یاد رکھ لیں۔ اگر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے پڑھ سکتے تو جمعرات کی شام سے شروع کر دیجئے، مغرب کے بعد سے، تو جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعہ ویسے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جمعے کے مغرب پہ جمعہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جمعے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو آپ جمعرات سے شروع کر دیجئے، 2 تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھتی جائیے، تو آپ کی 1000 ویسے ہی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو عادت بنا لیجئے، لیکن درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں بھولے نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہوتا ہے، جو نہیں کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کا بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا۔ اب تیسری چیز اس حدیث کی تو سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے تیسرا قدم رکھا تھا ممبر کے اوپر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں یا تم میں اگر اپنے پیرنٹس میں سے ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی ایج میں پہنچے اور آپ کے سامنے ہوں، آپ کے پاس ہوں، اور آپ ان کی خدمت نہ کریں، خدمت کرنے میں فیل ہو جائے، ان کا خیال نہ رکھیں، ان سے اچھے سے بات نہ کریں، یا ان کی فکر نہ کریں، تو بھی ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، تو بھی ہلاکت ہے، ایسا شخص جنت میں بالکل بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو ہمیں آج کل کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں، اچھے سے جواب نہیں دیتے ہیں، ان کی بات کے اوپر ان کے ساتھ الجھتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیوں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ اگر حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کوئی بات کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں، اور ہم اس پہ عمل نہ کریں، تو اس کا مطلب سیدھے سیدھے ہم نے اپنی جنت کو ضائع کر دیا، سیدھے سیدھے ہم نے جنت کو ضائع کر دیا۔
تو ہم میں سے جس کو بھی اپنے پیرنٹس کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی عادت ہے، آج تک ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ پیرنٹس کی اہمیت امپورٹینس کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس سے سوری بھی کریں، اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں، ان کی خدمت بھی بہت زیادہ کریں. اگر وہ تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر لیں، تھوڑے چڑچڑے ہو جائیں، بوڑھے ہونے کے بعد ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ان کو اف تک نہ کہو. اگر وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، تو ان کو اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ہم تو بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے. تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس رمضان سے اس بات کی عادت بنانی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ اپنا بیہیویئر بہت اچھا رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، لیکن آپ کا پیرنٹس کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ چڑ کے بات کرتے ہیں، طنز مارتے ہیں، جواب دیتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی جنت کو صرف اور صرف ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بھڑاس تو نکل جاتی ہے، آپ کا غصہ تو نکل جاتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ جواب دے کے، اور آپ کو لگتا ہے او دیکھو آپ نے مجھے ایسا کہا تھا تو اب اس وجہ سے میں نے آپ کو ایسے جواب دیے، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے میری جنت ضائع ہوگی. کیونکہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ احترام کریں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کے باتوں کو درگزر کر دیں. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کہہ رہے ہیں تو ہم خاموشی سے سن لیں، ان کو جواب نہ دیں، اور ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، جب ہم ان کا خیال رکھیں گے تو ہمیں یہ سوچ کے نہیں خیال رکھنا کہ دیکھو انہوں نے تو کیا نہیں مگر میں تو کر رہی ہوں ان کے ساتھ. ایسا نہیں، جنت کے لیے، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کا بھی ہمیں رمضان سے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا رہنا ہے. اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، نانا نانی دادا دادی، تو اپنے ماں باپ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر محبت کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، اور نہیں بھی رکھتے تو ان کو رکھنا چاہیے. کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی وہی ہے. وہاں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. الجنت حدیث ہے، الجنت تحت امہات، آئی ڈونٹ نو، مجھے صحیح سے ایک دم ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. باپ جو ہے وہ جنت کا دروازے کی چابی ہے، دروازہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا جنت میں جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو جن کے پیرنٹس الائیو ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ خدمت کریں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے ان کے لیے. ٹھیک ہے، جن کے پیرنٹس ان کے ساتھ راضی ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ راضی ہوتا ہے. جن کے پیرنٹس ان سے راضی نہیں ہوتے، ان سے اللہ بھی ناراض رہتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھی نہیں تھی یا اچھا نہیں تھا، اور اب میرے پیرنٹس اس دنیا میں بھی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایسے لوگوں کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، اور جب پاسبل ہو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فرما بردار لوگوں میں اٹھائیں گے. ورنہ اگر اللہ نے کسی کو فرما بردار لوگوں میں نہیں اٹھایا، سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ کہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں. جنت میں بھی راستہ نہیں ملے گا جانے کا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تو لاس ہی لاس ہے. اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے ہیپی نہیں ہیں تو آپ کا لاس ہی لاس ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیپی رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث نمبر 3 میں آپ نے 3 چیزیں پڑھی. آپ نے کیا پڑھا کہ پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سننا ہے ان کے اوپر درود بھیجنا ہے. چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم بھیجنا ہی بھیجنا ہے. جب ان کا نام سنیں، چاہے ٹی وی میں سنیں، چاہے کسی کے منہ سے سنیں، چاہے آپ خود بول رہے ہو، کبھی بھی نہیں بولتے پروفٹ یا پیغمبر یا محمد، ایسے نہیں بات کرتے. ہمیشہ بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ درود شریف لگانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے سن لیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں کیا کیا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے. کوئی بھی ایک پوائنٹ اپنا شیئر کر دیجیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو پہلی باری کون لے رہا ہے؟ کون لینا چاہ رہا ہے پہلی باری؟ فاطمہ آپ کچھ پوائنٹ بتا دیجیے. عائشہ، ہنا، یس.
from this we understand that yes, in the Ramzan Allah does 5 things for us. That is कोई भी 1-2 पॉइंट शेयर कर दीजिए आयशा. in this we understand that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that in his Ummah the 5 things will be given for Ramadan, which is that the smell from the mouth of a fasting person is more sweeter than to Allah than any fragrance of musk. Smell of Very musk. good. Yeah, the fasting of a person, when a person fasts, the smell of a mouth is sweeter than the smell of musk. Very good. On behalf of the fish will also seek forgiveness for the fasting person. Very until they good. The fishes will make dua for us when we fast. Yes, very good. And Allah prepares and decorates a single garden Jannah. Very good. Allah will decorate the garden of Jannah for us if we will fast. Very good. And in this month, the shaitan is also chained to not reach. Very good. Allah subhanahu wa ta'ala will change shaitan, so he cannot distract us. Very good, very good. Okay, yes, Hina, आप कोई point share कीजिए. Hina. Fatima. If रोजा जब इफ्तार करते तो कुछ पानी देते तो किसी को अफ्तारी करवानी चाहिए, राइट? हाँ. किसी को खिलाना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बहुत खुश होते हैं. ठीक है, वेरी गुड. और एक आध और कोई पॉइंट शेयर कीजिए फातिमा. इतने सारे पॉइंट्स आपने पढ़े. यस हिना. रमजान में किसी को वो कहते हैं अफ्तार में पानी खिलाना चाहिए. और जब अजान में जब वसल्लम के नाम आए तो वो वसल्लम बोलना चाहिए. वेरी गुड. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना काम चाहिए. और रमजान से पहले जो भी काम है वो रमजान से करना चाहिए. रमजान से पहले कर लेने चाहिए. ठीक है. रमजान में क्योंकि इबादत करते हैं. रमजान में इबादत करनी है तो कामों को पहले से करना है. और पेरेंट्स की बहुत ज्यादा खिदमत करनी होती है. ठीक है, उनको नाराज नहीं करना होता, उनकी बहुत ज्यादा खिदमत करनी होती है. और एक चीज जो हमने पढ़ी कि लोगों के ऊपर से अपने कामों को आसान करना होता है. उनके काम बढ़ाने के बजाय कामों को क्या करना है, कम करना है. ओके, किसी का काम रमजान में बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल जितना काम करता है उससे कम करना है. उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानी फरमाएंगे, हमें जहन्नुम में जाने से बचाएंगे, हमारे लिए मगफिरत का सामान होगा. ठीक है, तो अपने अपने घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके कामों को आसान कर देना है, ना कि उनके कामों को बढ़ाना है. उनको पहले से बता देना है रमजानों के कामों को पहले से करके रख लो, ताकि अपनी नींद पूरी करनी है या इबादत करनी है, जो भी करना है रमजान में ज्यादा से ज्यादा जो है वो फारिग टाइम रखना है इबादत के लिए, ना कि कामों को बढ़ाना है कि अफ्तारी के काम बढ़ा लिए, सहरी के काम बढ़ा लिया, और ये भी मेरा कर दो क्योंकि मेरा रोजा है, मेरा वो काम भी कर दो क्योंकि मेरा रोजा है. ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रोजा तो होगा लेकिन आप रोजे को जाया कर रहे होंगे. ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है. और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है अपना? वो सजदे से शुरू कर देना चाहिए दुरूद शरीफ वगैरह जुम्मे तक. जुम्मे को बहुत सारा आम दिनों में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जुम्मे को तो कम से कम 10 तस्बीह पढ़ना चाहिए. आम दिनों में अगर आप 3 तस्बीह पढ़ रहे हैं तो जुम्मे को कम से कम 10 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ना चाहिए. सजदे से शुरू कर देना चाहिए. पहले से पढ़ना शुरू करना चाहिए. मगरिब जुमेरात की मगरिब के बाद से शुरू कर देना चाहिए. ठीक है, वेरी गुड. और फातिमा, आयशा, कोई और पॉइंट शेयर करना है आपने? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह हम क्लास को यहाँ तक रखते हैं. ठीक है,
اس کے بعد اب ہم رمضان ہی کی تھوڑی حدیثیں پڑھیں گے، رمضان ہی کے بارے میں تھوڑا سا ہر کلاس کے اندر بات کریں گے، کیونکہ بہت ساری اور حدیث ہیں جس کے اندر ہم ابھی تو ہم صرف رمضان کی اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کو کیوں امپورٹنٹ بنایا ہے ہمارے لیے، لیکن آگے جا کے ہم پڑھیں گے شب قدر کی کیا اہمیت ہے، کیا مطلب ہمیں کرنا ہے، کیا اللہ نے حکم دیا، روزے کو گزارنے کا حکم کس طریقے سے دیا ہے، کون سی چیزوں سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، کون سی چیزوں سے روزے کو بچانا ضروری ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم پڑھیں گے، اعتکاف کے بارے میں بھی پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، اور پھر ہم عید کی جو رات آتی ہے یعنی چاند رات جو ہماری ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رات بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن لوگ ٹی وی لگا کے گا کے بازار جا کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس رات کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہوتی ہے اور ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا لیلۃ الجائزہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ شب برات کے بعد ہمارے پاس صرف 2 ہفتے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو اب اس 2 ہفتے میں ہم رمضان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ جب رمضان آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اپنا رمضان کیسے گزارنا ہے اور رمضان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اہمیت ہمیں سمجھائی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اور نیکسٹ ویک میں ہو سکتا ہے کہ میں کلاس ابھی جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس پہ نہ لوں، بلکہ 1 آدھ گھنٹہ دیر سے لوں گی، کیونکہ اگلا ہفتہ یہاں بچوں کے اسکول کی چھٹی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسپرنگ بریک ہے، مارچ بریک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کلاس جو ہے وہ تھوڑی لیٹ لوں، لیکن میں آپ کو میسج کر دوں گی انشاءاللہ اگر کلاس لیٹ ہوگی تو آپ لوگ مجھ سے کنفرم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد الحمد للہ رب العالمین۔ للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اور سب میں آپ کو بولنا تھا کہ کل جمعے ٹائم بتا دیے گا، وہ ریکارڈ رمضان کی دعا جو ریکارڈ کرنی۔ ہاں ریکارڈنگ بھی کرنی ہے نا، ہے نا۔